السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اقرا روزۃ الاطفال ٹرسٹ جماعت عالیہ دوم، مضمون تفسیر، سبق نمبر 1، سورہ آل عمران، آیت نمبر 154۔ ثم انزل علیکم من بعد الغم امنة نعاسا یغشی طائفة منکم وطائفة قد اہمتهم انفسهم یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ۔ دیکھیں یہاں پر ان آیات کی تفسیر ہم پڑھ چکے ہیں، ترجمہ ہم پڑھ چکے ہیں رکوع مکمل ہونے تک۔ اب یہاں پر ان آیات کی تفسیر کرتے ہیں۔ ثم انزل علیکم من بعد الغم امنة نعاسا، یہاں پر امنة نعاسا یہاں پر یا تو بدل ہے امنتن سے، یعنی امنتن مبدل منہ اور نعاسن اس کا بدل ہے، اور یا یہاں پر انزلہ کے لیے مفعول ہے، یا یہاں پر انزلہ نعاسن یعنی انزلہ کے لیے نعاسن یہ مفعول ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں پر جنگ کے میدان میں اللہ تعالیٰ نے غنود کی طاری کر دی کہ جس کی وجہ سے ان کے دلوں کو اطمینان ملا۔ جیسے کہ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جنگ احد میں حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ سے تلوار کتنی مرتبہ گری اور پھر انہوں نے اٹھا لی، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان پر غنود کی طاری کر دی تھی کہ جس کی وجہ سے ان کے ہاتھ سے کئی مرتبہ تلوار گر پڑی، اور یہ غنود کی طاری ہونا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر رحمت تھی، یعنی مومنین کے دلوں پر اللہ تعالیٰ کا فضل اور رحمت یہ وارد ہوا، اور ان کے دلوں سے دشمنوں کا خوف یہ ختم ہوا۔ اور یہ کیفیت اس وقت پیش آئی کہ جب لشکر مجاہدین میں نظم اور ضبط قائم نہیں رہا، اور بہت سے لاشیں وہ خون میں تڑپ رہی تھیں، اور بہت سے فوج کے سپاہی وہ زخموں سے چور ہو رہے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی افواہ پھیلنے سے ان کے ہوش و حواس کھو گئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر نیند طاری کر دی کہ اس کی وجہ سے ان کے دلوں کو اطمینان ملا، تاکہ جب وہ اطمینان ان کو ملا اور اطمینان کے بعد وہ ان کی آنکھ کھل گئی تو ان کی ساری تکان دور ہو گئی، اور ان کو متنبہ فرما دیا کہ خوف اور ہراس کا اور اضطراب کا وقت جا چکا ہے، اب تم لوگ اطمینان سے اپنا کام سر انجام دو۔ تو فوراً صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جمع ہوئے اور لڑائی کا محاذ قائم کر دیا، اور تھوڑی دیر میں میدان صاف ہو گیا اور دشمن میدان سے بھاگتا ہوا نظر آیا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جنگ کے وقت نعاس یعنی اونگ کا طاری ہونا یہ اللہ کی طرف سے فتح اور کامیابی کی علامت ہوتی ہے۔ پھر آگے فرماتے ہیں وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرِ الْحَقِّ۔ تو یہاں پر یہ فرمایا کہ ایک گروہ یعنی منافقین کو صرف اپنی جانوں کی فکر تھی، اس لیے وہ امن کے نزول یعنی امن سے اور سکون سے وہ لوگ محروم رہے، یا یہ مطلب دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ منافقین کو اپنے نفسوں نے خود ان کو اپنے غموں میں ڈال دیا تھا، یعنی منافقین کے نفسوں نے خود ان کو غموں میں ڈال دیا تھا اور وہ سکون اور اطمینان سے محروم تھی۔ آگے فرماتے ہیں یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ، یعنی منافقین یہ اللہ تعالیٰ کے متعلق غلط گمانی کیا کرتے تھے اور یہ کہا کرتے تھے کہ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہیں کرے گا، یعنی اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہیں کرے گا، اور یہ لوگ جاہلوں کی طرح گمان کیا کرتے تھے۔ ظن الجاہلیہ، جاہل سے مراد یعنی اہل جاہل، اس سے مراد کافر اور مشرکین ہیں، یعنی کافر اور مشرکین کی طرح یہ لوگ گمان کیا کرتے تھے۔ یقولون هل لنا من الامر من شیء، یہاں پر هل لنا یہاں پر یہ استفہام انکاری ہے، اس کا مطلب یہ ہے یہاں پر یقولون یعنی کہتے ہیں،
یا تو یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں، یعنی یہ منافقین، یا تو یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں اور یا اپنے دلوں سے کہتے ہیں۔ حل لنا یہاں پر استفہامی انکاری ہے، یعنی جس نصرت کا وعدہ اللہ نے ہم سے کیا تھا تو ہم کو ان سے کچھ نہیں حاصل ہوا، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کیا تھا اس سے تو ہمیں کچھ بھی حاصل نہیں ہوا۔ قل ان الامر کلہ للہ، یہاں پر فرماتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیں کہ حکم تو سارا اللہ ہی کے لیے ہے، اور وہ جو چاہتا ہے حکم دیتا ہے، اس کی جو منشا ہوتی ہے، یعنی اس کی جو مرضی ہوتی ہے وہ کرتے ہیں۔ اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ حقیقی غلبہ تو اللہ اور اس کے دوستوں کو حاصل ہے۔ اللہ کا گروہ ہی غالب رہتا ہے، یعنی لیکن کسی مصلحت کی وجہ سے بعض اوقات عارضی طور پر اس کا ظہور نہیں ہوتا، حالانکہ حقیقی غلبہ اللہ اور اس کے دوستوں ہی کو حاصل ہوتا ہے۔ یخفون فی انفسہم ما لا یبدون لک یقولون لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا ہاہنا، یہاں پر فرماتے ہیں یخفون فی انفسہم، یعنی وہ اپنے دلوں میں ایسی بات چھپائے رکھتے ہیں کہ جن کا تم پر اظہار نہیں کرتے، یعنی وہ لوگ ظاہر تو یہ کرتے ہیں کہ ہم ایمان لا چکے ہیں اور ہم ہدایت کے بہت طلبگار ہیں اور فتح کی درخواست کرتے ہیں، مگر باہم ایک دوسرے سے اس کے خلاف باتیں کرتے ہیں۔ یقولون یہاں پر یقولون یہ ان الامر کلہ للہ کا انکار کرتے ہوئے یہ لوگ کہتے ہیں، یعنی یہ منافقین، اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے خطاب فرمایا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ ان الامر کلہ للہ، تو یہاں پر نیچے یقولون، یہاں پر یہ منافقین ان الامر کلہ للہ کا جو ہے انکار کرتے ہوئے آپس میں پوشیدہ طور پر یہ باتیں کرتے ہیں کہ اگر ہمارے لیے وہی ہوتا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ کیا تھا، یا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا گمان تھا کہ غلبہ پورا کا پورا اللہ اور اس کے یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اس کے دوستوں کو ہوتا ہے، تو ہم یہاں مارے نہ جاتے۔ اس کا مطلب یہ ہے، یا یہ مطلب کہ اگر ہمارا اختیار ہوتا اور ہماری تدبیر چلتی تو ہم مدینہ سے باہر نہ نکلتے، جیسے کہ عبداللہ ابن ابی کا مشورہ تھا، جیسے کہ آپ لوگوں نے غزوہ احد کے واقعے میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہے، اس میں شروع میں آپ لوگوں نے پڑھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے مشورہ لیا کہ مدینہ کے اندر جنگ کیا جائے یا مدینہ سے باہر جنگ کیا جائے، تو عبداللہ ابن ابی نے یہ مشورہ دیا کہ مدینہ کے اندر ہی جنگ کیا جائے۔ تو یہاں پر یہ کہتے ہیں کہ اگر ہمارا اختیار ہوتا اور ہماری تدبیر چلتی تو ہم مدینہ سے باہر نہ نکلتے اور ہم مدینہ کے اندر ہی جنگ کیا کرتے۔ اس کا مطلب یہ ہے، اور یہ کہتے کہ اگر ہم مدینہ کے اندر جنگ کرتے تو ہم نہ مارے جاتے۔ قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَىٰ مَضَاجِعِهِمْ، یہاں پر یہ فرماتے ہیں کہ منافقین یہ جو طعنے کرتے ہیں یا حسرت اور افسوس کرتے ہیں تو اس سے ان کو کچھ حاصل نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کی موت اور اجل کی جگہ اور اس کا سبب اور وقت وہ لکھ دیا ہے، کبھی یہ ٹل نہیں سکتا۔ اگر تم گھروں میں بھی بیٹھے رہتے اور فرض کرو تمہاری ہی رائے سنی جاتی، یعنی مدینہ کے اندر ہی جنگ کیا جاتا، تو پھر بھی جن کی قسمت میں احد کے قریب مر جانا لکھ چکا تھا تو وہ کسی نہ کسی سبب سے ضرور ادھر نکلتے اور وہی مارے جاتے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے کہ جہاں پر انسان کا مارا جانا مقرر ہوتا ہے وہ وہاں پر مارے گئے، یعنی جنگ احد میں جن صحابہ کرام کا جہاں پر شہید ہونا مقرر تھا وہ وہیں پر مارے گئے، مگر اللہ کے راستے میں خوشی کے ساتھ بہادروں کی موت وہ شہید ہوئے۔ یہی صحابہ کرام اللہ کے راستے میں خوشی کے ساتھ بہادروں کی موت شہید ہوئے۔ تو اب یہاں پر فرماتے ہیں کہ پچھتانے اور افسوس کرنے سے کا کیا موقع ہے۔ آگے فرماتے ہیں واللہ علیم بذات الصدور وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، یعنی اللہ تعالیٰ دلوں کے پوشیدہ راز جانتا ہے، اس سے کوئی حالت پوشیدہ نہیں ہے۔ مقصد یہ تھا کہ تم سب
کو ایک آزمائش میں ڈالا جائے تاکہ جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے وہ باہر نکل پڑے اور امتحان ہو سکے کہ اس میں سے کون سچا مومن ہے اور کون منافق ہے یا جس کا ایمان کمزور ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کا امتحان لینا چاہتے تھے اور ان کے قلوب یعنی ان کے دل آئندہ کے لیے وسائس اور کمزوریوں سے پاک اور صاف رکھنا چاہتے تھے۔ اور یہاں پر یہ امتحان اس وجہ سے بھی کیا گیا کہ منافقین کا اندرون نفاق وہ کھل جائے اور لوگ صاف طور پر ان کے خبث باطن یعنی باطن خبث کو وہ سمجھنے لگے۔ ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا۔ یہاں پر فرمایا کہ مخلصین سے بھی بعض اوقات کوئی چھوٹا بڑا گناہ سرزد ہو جاتا ہے، جس طرح کہ ایک نیکی سے دوسری نیکی کی توفیق بڑھتی ہے اور ایک گناہ کی نحوست سے شیطان کو موقع ملتا ہے کہ دوسری غلطیوں اور لغزشوں کی طرف آمادہ کرے۔ تو جنگ احد میں بھی جو مخلص مسلمان ہٹ گئے تھے وہ کسی پچھلی گناہ کی وجہ سے شیطان نے ان کو بہکا کر ان کے قدم ڈگمگا دیے۔ چنانچہ ایک گناہ تو یہی تھا کہ تیر اندازوں کی بڑی تعداد نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی پابندی نہ کی۔ یعنی آپ لوگوں کو میں نے بتایا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑ کی گھاٹی پہ 50 صحابہ کرام کو مقرر کیا تھا اور ان کے امیر عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تھا کہ چاہے جو کچھ بھی ہو نیچے کے لوگوں سے آپ لوگوں کو کوئی تعلق نہیں، یعنی اگر وہ شکست کھائے یا ان کو فتح نصیب ہو، لیکن آپ لوگوں نے یہ جگہ نہیں چھوڑنی۔ تو انہوں نے وہ جگہ چھوڑ دی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پابندی نہیں کی، تو ان کی یہ خطا تھی۔ مگر اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنا فضل کیا، اللہ تعالیٰ کے فضل دیکھی کہ جنگ احد میں بھی کوئی ایسی تباہ کن شکست ان کو نہیں ملی، صحابہ کرام کو کوئی تباہ کن شکست نہیں ملی، بلکہ ان حضرات پر اب کوئی گناہ بھی نہیں رہا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا اور کسی کو ان صحابہ کرام کے متعلق ملامت کرنے کا حق نہیں ہے کہ وہ صحابہ کرام کو ملامت کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے صاف الفاظ میں فرمایا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کی معافی کر دی۔ اب یہاں پر فرماتے ہیں یہاں پر یہ فرما رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا وقالوا لاخوانهم اذا ضربوا فی الارض۔ تو یہاں پر یہ فرما رہے ہیں کہ تم لوگ اے ایمان والو تم ان لوگوں کی طرح مت بنو جو حقیقت میں کافر ہے اور اسلام کا ظاہر میں اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں، یعنی منافقین ظاہر میں مسلمان بنے ہوئے تھے، اس لیے مسلمانوں کو اپنا بھائی کہا۔ لِإِخْوَانِهِمْ، یہاں پر فرمایا کہ وَقَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ، تو مسلمانوں کو بھائی اس وجہ سے کہا کہ یا تو ظاہر میں وہ مسلمان بنے ہوئے تھے تو اس وجہ سے مسلمانوں کو اپنا بھائی کہا۔ دوسرا قول اس میں یہ ہے کہ نسبی طور پر وہ اور انصار مدینہ میں ان کی جو یہ بھائی بندی ہوئی تھی تو اس وجہ سے ان کو اپنا بھائی کہا، اور چونکہ یہ بات خیرخواہی اور ہمدردی کے لیے وہ کہا کرتے تھے تو اس لیے یہاں پر لفظ خیرخواہی اور ہمدردی کے لیے نہیں بولتے تھے، لیکن ہمدردی کا روپ اور رنگ دے کر یہ لوگ کہا کرتے تھے، تو اس لیے یہاں پر لفظ اخوان سے اس کو تعبیر کیا گیا۔ آگے فرما رہے ہیں اذا ضربوا فی الارض او کانوا غزا لو کانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، یعنی منافقین یہ لوگ حسد کیا کرتے تھے کہ ہم خواہ مخواہ باہر نکل کر ہم مرے۔ غزن یہ غازی کی جمع ہے بمعنی جہاد، یعنی خواہ مخواہ باہر نکل کر مرے، ہمارے پاس اپنے گھر ہوتے یا ہم اپنے گھروں میں ہوتے تو ہم کیوں مرتے یا کیوں مارے جاتے۔ اور ان کا یہ کہنا اس وجہ سے تھا کہ سننے والے مسلمانوں کے دل میں افسوس پیدا ہو کہ واقعی میں
بے سوچے سمجھے ہم لوگ نکل کھڑے ہوئے ہیں اور لڑائی کی آگ میں کود پڑے، تو اس وجہ سے ہم لوگ اس نتیجے پر پہنچے۔ اگر ہم لوگ گھر میں رہتے تو یہ مصیبت کیوں دیکھنی پڑتی؟ مگر مسلمان، ان کا ایمان پختہ تھا، ان کا ایمان کچا نہیں تھا کہ ان لوگوں کے فریب میں آ جاتے۔ الٹا ان کی باتوں سے، یعنی منافقین کی باتوں سے ان کا جو باطن تھا وہ ظاہر ہوا۔ اور بعض مفسرین لیجعل اللہ ذلک حسرۃ فی قلوبہم، اس میں لام عاقبت کا لے کر یوں معنی کرتے ہیں کہ منافقین کی زبان اور دل پر یہ باتیں اس لیے جاری کی گئی کہ خدا ان کو ہمیشہ اسی حسرت اور افسوس کی آگ میں جلتا چھوڑ دے۔ اور دوسری حسرت ان کو یہ رہی کہ مسلمان ہماری طرح نہ ہوئے اور ہماری باتوں پر انہوں نے عمل نہیں کیا۔ اور گویا اسی طرح لیجعل کا تعلق لا تکونوا سے بھی ہو سکتا ہے، لا تکونوا کالذین کفروا سے لیجعل اللہ، اس کا تعلق لا تکونوا کالذین کفروا سے بھی ہو سکتا ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ واللہ یحیی ویمیت واللہ بما تعملون بصیر، یعنی مارنا اور زندہ کرنا یہ اللہ کا کام ہے۔ یعنی بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ سفر پر جاتے ہیں اور لڑائیوں میں جاتے ہیں، مگر ان کی موت گھر میں ان کی بستر پر ہی آتے ہیں۔ اور بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ گھر کے کونوں میں پڑے رہتے ہیں، لیکن آخر میں اللہ تعالیٰ کوئی سبب کھڑا کر دیتا ہے کہ وہ باہر نکلے اور وہیں پر مریں یا مارے جائیں۔ یہاں پر بندے کی روک تھام سے یہ چیز ٹلنے والی اور بدلنے والی نہیں ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وفات کے وقت فرمایا کہ میرے بدن پر ایک بالش جگہ تلوار یا نیزے کے زخم سے خالی نہیں، مگر آج میں ایک اونٹ کی طرح مر رہا ہوں۔ یہاں پر یہ فرما رہے ہیں کہ وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتْتُمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ یہاں پر یہ فرمایا کہ اگر منافقین اور کفار کس راستے پر جا رہے ہیں اور مسلمان کہاں تک ان کے تشبہ سے، یعنی ان کے مشابہ کرنے سے علیحدہ رہتے ہیں، ہر ایک کو اس کی حالت کے مناسب جو ہے وہ بدلہ دیا جائے گا۔ وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتْتُمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، یعنی اگر فرض کرو تم سفر یا جہاد میں نہ نکلتے اور فی الحال موت سے بچ گئے، مگر ضروری تو تھا کہ کبھی نہ کبھی مرو گے یا مارے جاؤ گے۔ بہرحال سب اللہ تعالیٰ کے سامنے جمع ہونے والے ہیں، اس وقت پتہ چل جائے گا کہ جو خوش قسمت اللہ کی راہ میں نیک کام کرتے ہوئے مرے یا مارے گئے تھے، ان کو اللہ تعالیٰ کی بخشش اور مہربانی سے کتنا حصہ ملا۔ جس کے سامنے تمہاری دنیا کی کمائی اور جمع کی ہوئی دولت کچھ کام نہ آئے گی۔ یعنی حاصل اس کا یہ ہے کہ اگر منافقین کا قول تسلیم کر بھی لیا جائے کہ گھر سے نہ نکلتے تو نہ مارے جاتے، تب بھی یہ لوگ خسارے میں تھے، کیونکہ اس صورت میں اس موت سے محروم رہ جاتے، لیکن ایک نہ ایک دن تو ان کو مرنا ہی تھا۔ یہاں پر یہ مراد فرما رہی ہیں فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ۔ صحابہ کرام، ان آیات کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کرام جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق تھے اور اپنی جان اور مال سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عزیز رکھتے تھے، تو ان سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف کوئی لغزش، کوئی خطا صادر ہو گئی، تو ایک طرف تو یہ خطرہ تھا کہ ان حضرات کو جب اپنی لغزش اور خلاف ورزی پر تنبیہ ہو تو ان کا صدمہ حد سے بڑھ جائے اور ان کا صدمہ جو ہے وہ حد سے بڑھ جائے، یا یہ لوگ رحمت سے مایوس بنا دیں۔ تو اس کا علاج پچھلے آیت میں بتلا دیا، فَأَصَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ،
تو اس لغزش کی سزا دنیا میں دی جا چکی ہے اور آخرت میں ان کو اس کی سزا نہیں ہوگی۔ اور دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس غلطی کے نتیجے میں زخمی ہوئے جس کی وجہ سے ان کو روحانی تکلیف پہنچی اور جسمانی تکلیف پہنچی تو پہلے ہی سے تھا۔ تو اس جسمانی اور روحانی تکلیف سے یہ احتمال تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں صحابہ کرام کی طرف سے کوئی نفرت یا تقدر پیدا ہو تو ان کی ہدایت کی جائے۔ تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تعلیم دینا تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی خطا سے درگزر کریں، یعنی ان کو معاف کر دیں اور ان کی لغزشوں کو دل سے معاف کر دیں اور آئندہ کے لیے بھی مہربانی کا معاملہ ان کے ساتھ جاری رکھیں۔ یہاں پر اس مضمون کو اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب اور غریب طریقے کے ساتھ بیان کیا اور ارشاد فرمایا کہ اس میں چند اہم فوائد بھی آ گئے۔ ایک یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان چیزوں کا حکم ایسے انداز سے دیا گیا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور عظمت شان کا اظہار کیا گیا کہ یہ صفات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر پہلے سے موجود ہیں۔ اور دوسرا اس سے پہلے فبما رحمت کا لفظ بڑھا کر یہ بھی بتا دیا کہ ان صفات کامل کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ہونا یہ ہماری رحمت سے ہے، کسی کا ذاتی کمال نہیں ہے۔ یہاں پر لفظ رحمت کو بصورت نکرہ لا کر رحمت کے عظیم اور وسیع ہونے کی طرف اشارہ کر کے یہ وعدے کر دیا کہ یہ رحمت صرف صحابہ کرام ہی پر نہیں بلکہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان صفات کامل کے ساتھ متصف فرما دیا۔ اس کے بعد ایک تیسرا اہم فائدہ بعد کے جملوں سے ظاہر فرما دیا کہ یہ خوش اخلاقی اور نرم خوئی اور عفو درگزر اور مہربانی کی صفات اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر نہ ہوتی تو مخلوق کی اصلاح کا جو کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد ہے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سر انجام نہ فرماتے، تو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اپنی اصلاح کرنے کے بجائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور بھاگتے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت طبیعت والے ہوتے تو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے منتشر ہو جاتے۔ اس سے معلوم ہوا کہ مرشد اور مبلغ اس کے لیے سخت کلام نہیں ہونا چاہیے، ایسی سخت کلامی کہ اس کے کام کو ضائع کرنے والی ہو۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا فاعفو، یعنی ان سے جو خطا ہو گئی ہے اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاف فرما دیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ مصلح یعنی جو اصلاح کرنے والا ہو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ عوام کی خطاؤں کا انتقام نہ لے بلکہ عفو درگزر سے کام لے، اور جو ان کو برا کہے تو اس پر غصہ نہ ہو بلکہ ایذا دینے والوں سے نرمی کا معاملہ کریں۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا واستغفر لہم، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے بھی مغفرت طلب کریں، جس میں یہ ہدایت ہے کہ صرف یہی نہیں کہ وہ خود ان کی ایذاؤں پر صبر کریں بلکہ دل سے ان کی خیرخواہی نہ چھوڑیں، اور چونکہ سب سے بڑی خیرخواہی ان کی آخرت کی درستی ہے اس لیے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچانے کے لیے ان کی بخشش کی دعا کریں۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا وشاورہم فی الامر، یعنی اپنے فیصلوں اور کاموں میں ان حضرات سے مشورہ بھی لیا کریں تاکہ ان کی پوری تسلی ہو۔ اس میں اس کی طرف ہدایت فرمائی کہ جو خیرخواہی کا داعی ان کے دل میں ہے عمل سے بھی اس کا اظہار کریں۔ تو اس پوری آیت میں مصلح اور مبلغ کے لیے چند صفات کا ہونا ضروری قرار دیا۔ اول یہ کہ وہ سخت کلام نہ ہو، دوسرا یہ کہ ان لوگوں سے کوئی غلطی ہو تو ان کو معاف کر دیا جائے، تیسرا یہ کہ ان کی خطاؤں اور لغزشوں کی وجہ سے ان کی خیرخواہی کرنا نہ چھوڑیں، ان کے لیے دعا استغفار کرتے رہیں، اور چوتھا یہ کہ ان سے مشورہ لیا جائے۔ آگے فرماتے ہیں فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورے کا حکم دینے کے بعد فرمایا فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، یعنی مشورے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی جانب کو طے کر کے یہ ارادہ کر لیں تو پھر اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کر لیں۔ اس میں عزمتہ کے لفظ میں
عزم یعنی حکم کے نافذ کرنے کا پختہ ارادہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیا گیا، عزم تم نہیں فرمایا، جس سے یہ معلوم ہوا کہ جس ارادے میں صحابہ کرام کی شرکت معلوم ہوئی ہے، تو اس میں یہ فرمایا کہ اس میں اس طرف اشارہ فرمایا کہ مشورہ لینے کے بعد حکم کا نافذ کرنا یہ صرف اور صرف امیر کا کام ہوتا ہے۔ پھر آگے فرمایا کہ فتوکل علی اللہ، تو یہ فرمایا کہ توکل یہ ترک اسباب یعنی اسباب کو چھوڑ دینا یا تدبیر کو چھوڑ دینا اس کا نام نہیں ہے، بلکہ اسباب کو اختیار کر کے توکل کرنا یہ سنت انبیاء اور تعلیم قرآن کے خلاف ہے، یعنی اسباب کو چھوڑ کر توکل کرنا سنت انبیاء اور تعلیم قرآن کے خلاف ہے۔ تو یہاں پر فرمایا کہ آپ عزمتا آپ جو ارادہ کریں اور پھر اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں۔ آگے فرماتے ہیں ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم وان یخذلکم فمن ذا الذی ینصرکم من بعدہ وعلی اللہ فلیتوکل المتوکلون۔ آگے فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے یہ فرمایا کہ اللہ پر بھروسہ کریں، یہاں یہ بتا دیا کہ بھروسے کے لائق صرف ایسی ذات ہو سکتی ہے جو سب سے زبردست اور غالب ہو، اور سب مسلمانوں کو اس کی امداد پر توکل کرنا چاہیے۔ گویا مسلمانوں کی تقصیر خود معاف کرنے اور اپنے پیغمبر سے معاف کرا دینے کے بعد ان کو نصیحت کی جاتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی غلطیوں کو خود معاف کرنے کے بعد اور اپنے پیغمبر سے معاف کرا دینے کے بعد ان کو نصیحت کی کہ کسی کہنے اور سننے میں نہ آئے، خالص اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں، اس کی مدد ہوگی تو کوئی طاقت تم پر غالب نہیں آ سکتی، جیسے کہ بدر میں مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے غلبت عطا کیا، اور اگر کسی مسئلے سے وہ مدد نہ کریں تو پھر کوئی مدد نہیں کر سکتا، جیسے کہ احد میں یہ تجربہ کیا گیا۔ وما كان لنبي ان يغل ومن يغل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون۔ ما كان لنبي ان يغل، یہ ایک خاص واقعے کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ واقعہ یہ کہ غزوہ بدر میں مال غنیمت میں ایک چادر گم ہو گئی، بعض لوگوں نے کہا کہ شاید رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لی ہو، یہ کہنے والے اگر منافق تھے تو کوئی دور کی بات نہیں، لیکن ممکن ہے کہ کوئی ناسمجھ مسلمان ہی ہو تو اس نے یہ سمجھا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کے اختیار ہیں، تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی جس میں غلول کا گناہ عظیم ہونا اور قیامت کے روز اس کو سخت سزا دینے کا ذکر ہے، اور یہ کہ کسی نبی کے متعلق یہ گمان کرنا کہ اس نے یہ گناہ کیا ہوگا تو یہ بیہودہ بات ہے، کیونکہ انبیاء ہر گناہ سے معصوم ہوتے ہیں۔ لفظ غلول یہ مطلق خیانے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور خاص کر مال غنیمت کی خیانت کے لیے بھی، اور مال غنیمت میں چوری اور خیانت کا جرم یہ عام چوریوں اور خیانتوں سے زیادہ سخت ہیں، کیونکہ مال غنیمت میں پورے لشکر اسلام کا حق ہوتا ہے، تو جس نے اس میں چوری کی اس نے سینکڑوں ہزاروں آدمیوں کی چوری کی، اور اگر کسی وقت اس کو تلافی کا خیال آ بھی جائے تو بہت مشکل ہے کہ سب کو اس کا حق پہنچا دے یا معاف کرا دے، بخلاف دوسرے چوریوں کے مال کا مالک معلوم اور متعین ہے کہ کسی وقت اگر اللہ نے اس کو توفیق دے دی توبہ کی تو اس کا حق ادا کر دے گا اور اپنے آپ کو جو ہے اس سے معاف کرا دے گا۔ یہی وجہ تھی کہ غزوے میں ایک شخص نے اون کا کچھ حصہ چھپا کر اپنے پاس رکھ لیا تھا، مال غنیمت تقسیم ہونے کے بعد اس کو خیال آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہونے کے باوجود اس کو یہ کہہ کر واپس کر دیا کہ اب میں اس کو کس طرح سارے لشکر میں تقسیم کروں، اب تو قیامت کے روز ہی تم اس کو لے کر حاضر ہوگے۔ تو اس لیے یہاں پر غلول کی سزا بھی عام چوروں سے زیادہ سخت ہے کہ میدان حشر میں جہاں ساری مخلوق جمع ہوگی سب کے سامنے اس کو اس طرح رسوا کیا جائے گا کہ جو مال چوری کیا تھا وہ اس کی گردن پر لدا ہوا ہوگا۔ ایک روایت میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو ایسا نہ ہو کہ قیامت میں کسی کو اس طرح دیکھوں کہ اس کی گردن پر ایک اونٹ لدا ہوا ہو اور یہ اعلان ہوتا ہو کہ اس نے مال غنیمت کا اونٹ چرایا تھا، وہ شخص اگر مجھ سے شفاعت کا طالب ہوگا تو میں اس کو صاف جواب دے دوں گا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کا حکم پہنچا دیا تھا،
اب میں کچھ نہیں کر سکتا۔ یہاں پر یہ فرما رہے ہیں کہ کسی نبی کے لیے وہ جائز نہیں ہے کہ وہ مال غنیمت سے چوری کرے۔ تو یہاں پر یہ فرما رہے ہیں کہ جس نے جو عمل کیا ہوگا اس کو اس کا پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ سبق اچھی طریقے سے یاد کریں اور آگے 2 رکوع کا مطالعہ کریں۔ صدق اللہ العظیم۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔